بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہمارا پچھلا موضوع جو اکانومی پہ تھا، اس میں کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جی اکانومی کو آپ نے بیان تو کر دیا، لیکن ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اکانومی اتنی بری حالت میں ہے۔ تو آپ اس پہ کو ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ ہماری پاکستان کی اکانومی اس وقت کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا یہ حکومت، نگران حکومت یا اس کے پیچھے جو لوگ اکانومی کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ کر لیں گے۔ دیکھیں، ایز اے پاکستانی میری خواہش ہے کہ پاکستان کی اکانومی فلرش کرے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بڑا اچھا رہے، ہمارا بجٹری ڈیفیسٹ جو ہے وہ ود ان لمٹس رہے، ہماری ریونیو جنریشن جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہم قرضوں کی طرف، ٹھیک ہے قرضے لینے چاہتے ہیں اور ہر ممالک قرضے لیتا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنا قرضہ لیتے ہیں جتنا آپ اس قرض کو واپس بھی کر سکیں، پلس اس قرض کو یوٹیلائز کریں۔ اور اب پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی 100 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ بھائی کیا انویسٹمنٹ جو بھی آتی ہے، اس پہلے 60-70 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنا سے سی پیک میں آئی، تو کیا پاکستان کے قرضے کم ہوئے؟ میرے بھائی، اس سے پاکستان کے قرضوں کا برڈن ہم پر بڑھ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک، کیونکہ جو IMF ہے اس میں جو میجر سٹیک ہولڈرز یورپین ہیں، اس کو کنٹرول بھی یورپین کر رہے ہیں۔ چائنا بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے ایز اے کنٹری، بٹ لیکن میجر جو ہیں وہ امریکہ، EU، آسٹریلیا، جاپان، کوریا، یہ کنٹریز ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چائنا کا سے جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم آپ کو جو قرضہ دیں گے اس سے آپ چائنا کے قرضے واپس نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لیے بڑا مشکل لگا۔ اس کو تقریباً 1/4 آف دا ہمارا جو لون ہے 125 بلین یا 130 بلین US ڈالر کا جو ہمارا ایکسٹرنل لون ہے، اس میں سے 25% یعنی کہ چوتھائی حصہ ہم نے چائنا کا دینا ہے۔ تو میرے بھائی بجٹ، ہم بجٹ سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ 22-23 کا جو ہمیں ساگڈار صاحب تحفے میں بجٹ دے گئے ہیں، یہ 14.44 یعنی کہ 14.5 ٹریلین، 14.5 ٹریلین کا آپ اس بجٹ کو سمجھ لیں کہ ہمارا یہ بجٹ جو ہم نے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں سے جو ہماری آمدن ہے وہ صرف 40% ہے۔ جو ہمارا ٹیکسوں سے جو ہم پیسے اکٹھے کریں گے، یعنی کہ جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے، ٹیکس جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ٹیکس، یہ اب تھوڑی سی بات اس میں بھی ہوئی، ٹیکس ٹو GDP ریشو باقی کنٹری میں ایون کہ ساؤتھ ایشیا بہت زیادہ ہے، 14-15% ہے کم از کم۔ ہمارے پچھلے 8-10 سال سے جناب ترین صاحب آئے، اس کے بعد کئی بیچ میں فنانس منسٹر آئے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں گے، لیکن وہ 9% اور 8.5%، 7%، یعنی کہ اس کے درمیان 8 اور 9% کے درمیان رہ رہی ہے۔ یہ ہم 13% کے جو کرتے رہے وعدے کے، ہم اس پہ لے جائیں گے، یہ کریں گے، اور ٹیکس نیٹ میں لوگ لائیں گے۔ یہ اب دیکھیں کہ کیوں نہیں لا سکے۔ تو کیا اب ہم لا سکیں گے جس وقت پارلیمنٹ نہیں؟ یہ میرے خیال میں یہ جو ٹیمپریری یا آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب دیکھیں کیسے وہ ان کے پاس کام کرنے کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو وہ بھی ہم دیکھیں کون سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو 6.9 ٹریلین کا اس میں تھے، وہ جو آپ بجٹ بنا رہے ہیں، جس کو آپ نے اس کو آپ نے کہا جی میرے پاس جو ہے 14.46 ٹریلین جو ہے وہ روپی ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا ٹیکسز سے میں نے جی تقریباً 7 ٹریلین لے لیے۔
اور بینک بارونگ میں جو پھر اس کے بعد میں بینک سے پیسے لوں گا، بارونگ کریں گا، اس پہ بھی پھر آپ کو انٹرسٹ، انٹرنل بارونگ ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو بھی واپس کرنا ہے. تو وہ 3.1 ٹریلین کی کریں گے، اور ہمیں جو ایکسٹرنل ریسیپٹ ہے وہ 2.5 ٹریلین کی ہوں گی، اور نان بینک بارونگ ہم کریں گے 1.9 ٹریلین کی. یہ مہنگی بارونگ ہوتی ہے. پرائیویٹ ایسے ہمیں صرف 15 بلین جو ہیں وہ مل جائیں گے. اب میں نے پہلے بھی بات کی کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری جو اس وقت اس میں دکھائی گئی وہ 8.7% ہے، جس کو ایٹ لیسٹ پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، یا جتنا ہمیں ریونیو چاہیے، جو ہم نے خرچے پال رکھے ہیں، کہ کچھ خرچے تو بڑی مجبوری سے، 2 خرچے جو ہیں انٹرسٹ اور ڈیفینس، تو آپ کا ضروری خرچہ ہے، اس کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کا ڈیفینس جو ہے اس پہ خرچے ہی چھوڑ دیں، نو، لیکن اس کو بھی آپ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. اب آپ آ جائیں کہ جی آپ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں 6.9 ٹریلین کا، لیکن آپ نے جو انٹرسٹ دینا ہے، اصل سود نہیں آپ دے رہے میرے بھائی. آپ نے جو انٹرسٹ دینا ہے وہ 7.3 ٹریلین، وہ اس ٹیکس سے بھی زیادہ ہے جو کلیکٹ کر رہے ہیں آپ، اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ کا تو سارا جو ایکچوئل ریونیو ہے وہ تو وہیں ختم ہو گیا. پھر آپ نے ڈیفینس پہ 1.8 تقریباً 2 ٹریلین، اگر آپ اس میں 560 بلین کی جو ڈیفینس پینشن ہے وہ بھی ڈال لیں گے، تو 2 ٹریلین کا آپ کا خرچہ جو ہے وہ ڈیفینس میں، یہ 2 بڑے خرچے ہیں. پھر آپ پینشن پہ 714 بلین خرچ کر رہے ہیں، جس میں دونوں شامل ہیں، ڈیفینس اور پرائیویٹ کی 2 بلین یا 1.5 بلین ٹو 2 بلین کی جو ہے پرائیویٹ پینشنز ہیں، وہ بھی زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے سبسڈیز ابھی تک ختم نہیں کی، 1.1 ٹریلین کی آپ سبسڈیز دیں گے، لیکن یہ ساری کہاں سے؟ بینک بارونگ سے، یہ آپ ایکسٹرنل ریسیپ سے، جس میں لون بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ تقریباً 1 ٹریلین قریب 914 بلین جو ہیں وہ اپنا خرچ کریں گے اپنی یہ گورنمنٹ چلانے کے لیے، جو ہم نے یہ بیوروکریسی رکھی ہوئی، اتنی بڑی بیوروکریسی. فارن آفس کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سنگاپور کا ماڈل اپنا لینا چاہیے. ہمیں جو 20-25 کنٹریز جہاں پاکستانی جو ہے 1 لاکھ یا 50,000 سے زیادہ ہیں ایکچوئل، جہاں ہمیں ایمبیسیز کی ضرورت ہے، وہاں ایک اسمارٹ ایمبیسیز کریں. باقی لوگوں کو پاکستان میں بلائیں، کچھ نہیں ہوگا اتنی مطلب، لیکن ہمیں ہر جگہ ڈالر بچانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم 1.09 ناٹ 9 1 ٹریلین کے قریب کے ہم ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے. پیسہ یہ بھی بارونگ سے ہے. یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا اکانومی کا کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، لیکن آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، جو ایکسٹرنل آپ کی ٹریڈ ہے، وہ بھی نیگیٹو میں ہی ہے. پچھلے آپ 60 سے لے کے اگر آپ 2023 تک آئیں گے تو شاید ایک آدھ دفعہ جیسے ہے جو آپ بیلنس آف پیمنٹ کبھی پازیٹیو میں ہوا، ورنہ ادروائز اٹس آلویز نیگیٹو. یعنی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. ابھی 30 بلین کی ایکسپورٹس ہیں جناب. آپ ذرا سنگاپور کو دیکھ لیں، 610 اسکوائر کلومیٹر ہے، 300 بلین سے زیادہ کی اس کی ایکسپورٹس ہوں گی. اب دیکھ لیں جا کے، مجھے تو پرانی فگرز یاد ہیں. تو میرے بھائی اگر آپ کا 250 ملین کا کنٹری ہے، 250 ملین کا کنٹری ہے، اور اس کی اگر 30 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اگر آپ کام نہیں کرتے، اگر آپ پروڈکٹس نہیں بناتے، اگر آپ، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. تو آئیں اب آپ کو یہ دوسرا پارٹ ہے، یہ بھی بڑا انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ نے سالی ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، اور کئی دفعہ آپ کو ہمارے سانس سوکھ جاتے ہیں کہ اب جی ڈالر کہاں سے آئیں، کس طرح پیمنٹ کریں. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ ہمارا ہمیشہ جو ہے اس پہ پریشر رہتا ہے، اور بہت زیادہ پریشر رہتا ہے. میں آپ کو صرف 2-3 سال کی فگرز دوں گا کہ 2021 میں ہمارا جو ٹریڈ بیلنس تھا، یعنی کہ ہم نے جتنی ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کی، تو جو بیلنس تھا وہ نیگیٹو تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امپورٹ زیادہ کی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں 2-3 سال کی فگرز بھی.
تو وہ ہمارا -31.11 بلین تھا، یعنی کہ 31 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 2021 میں۔ 22 میں بھی وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ جو 22 میں جو ہے وہ جو آ کے اس سے بڑھ کے 42 بلین ہو گیا، اور 23 میں کچھ ہم نے کم سمجھ لیں کہ کم بھی کیا، بہرحال پھر بھی وہ 34 بلین ہمارا نیگیٹو میں رہا۔ اب آپ دیکھیں یہ 34 بلین 42 بلین 2022 میں اور 31 بلین، یہ سارے ڈالر کی پیمنٹس ہیں، کیسے ہم نے کی اور کس طرح کہاں سے ہمیں، تو اس کی جب آپ کی یہ آپ کو ہماری مثلاً اب جو ہے 2022 میں امپورٹس جو تھی وہ 71.5 بلین تھی، 71.5 بلین US ڈالر کی ہماری امپورٹس تھیں۔ اس میں امپورٹ بل میں ہمارا سب سے بڑا آئل اینڈ گیس پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، ایک بگ چنک آف آور جو ہے، باقی چیزیں پھر آپ دیکھ لیں گے اس کی مختلف شرح سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم نان اسینشل آئٹمز ہیں، ایون ہمیں جو پیٹرول اینڈ آئل ہے اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو کم کریں، تاکہ ہمارا جو یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے اس پہ پریشر کم ہو۔ تو اس کے لیے ہماری یہ 22 کی جو امپورٹ 71.54 بلین تھی، اور ہماری ایکسپورٹس 32 بلین کی، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 32 بلین یہ ہماری اس کے ارد گرد ایکسپورٹس رہتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا 61% یا 65% کے قریب ایکسپورٹ ریونیو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس سے، ٹھیک ہے جی۔ اور 23 میں ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کچھ کم ہوئی، 51.97 بلین یعنی کہ 52 بلین کی ہماری امپورٹس تھیں، لیکن ہماری اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ بھی 27، تو یہ 34 بلین کا اس میں ہمیں جو ہے 23 میں بھی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا۔ تو اب 34 بلین تو ہمیں کوئی نہیں باہر سے دیتا، تھینکس ٹو اوورسیز پاکستانی، کہ ہمارا ایک جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یا یہ ٹریڈ بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ایون کہ اس سے زیادہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ 2022 میں 31 بلین کی جناب ہم نے جو ہے وہ ریمیٹنسز ریسیو کی، جبکہ ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ 32 بلین کی تھی۔ آپ امیجن کر لیں کہ جتنا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے پاکستان 250 ملین لوگ بنا کے جو باہر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سی انڈسٹری لگائیں، کیسے پیکجنگ کرنی ہے، کیا رولز ہیں، کیسے ہم اپنی پروڈکٹس کو اٹریکٹیو بنائیں، یہ بڑے سوالات ہیں۔ تو یہ بات بہت لمبی اکانومی پہ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح یہ ہماری جو 2023 میں جو فائنانشیل ایئر تھا 2023-24 کا، اس میں ہمیں جو 23 میں ہمیں جو ملی تھی ریمیٹنسز وہ 27 بلین تھی، کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی 27 بلین انہوں نے ہمیں دیے، اور ہماری ایکسپورٹس بھی 27 بلین۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جتنا پیسہ ہم ایکسپورٹ کر کے کماتے ہیں اتنا پیسہ ہمیں باہر سے ہمارے فارن جو ہمارے بھائی باہر گئے ہیں محنت مزدوری کر کے وہ دیتے ہیں۔ اب آپ کو ان کی اہمیت کا تو احساس ہو جائے گا۔ وہ تو اتنے پیسے ہمیں جتنی ہم جہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنے پیسے بھجوا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بھی میرے خیال میں کچھ شرم کر لینی چاہیے۔ تو یہ آپ کی اکانومی ہے کہ جو اب آپ دیکھیں کہ یہ 14.46 ٹریلین کی آپ کی بجٹ تھا آپ کا 2023 یعنی کہ 23-24 کا جو اب ہے۔ اب نیکسٹ ایئر 2024-25 کا جو آپ بجٹ بنائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں نیکسٹ ایئر جو آپ بجٹ بنائیں گے تو آپ کو 14 ٹریلین کی اس میں
ایکسچینج بھی بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ کا ایکسچینج جو ڈالر ہے اس پہ پریشر ہے، تو یہ ڈالر پہ بھی پریشر کی ریزنز یہی ہیں کہ جب آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ بھی ہے، جب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے، اور جب آپ پہ لوگ کو اعتماد نہیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے دیں گے، جب ذرا ہم IMF سے ہمارے مذاکرات ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں یا ہم آپ ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ڈیلے جو کیا پچھلے 3-4 ماہ جو ڈیلے کر کے جو ہم نے معاہدہ کیا، اس کا بھی سہرا جناب اسحاق ڈار صاحب پہ جاتا ہے۔ تو خیر وہ تو اب لندن میں بیٹھے اپنی کافی پی رہے ہوں گے اور اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، انہیں کیا فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پاکستانی بھائیوں، یہ جو فیملی ہیں، زرداری صاحب کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی فیملی، انہوں نے پاکستان کو رائٹ آف کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو ان کے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے بیدی ہیں، یہ کہتے ہیں جتنے دیر چلتا رہتا ہے اس کو نچوڑ لو، آپ سمجھو یا نہ سمجھو۔ اور ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو خریدا ہوا ہے۔ آپ کی اکانومی شارٹ ٹرمز میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے پھر بھی صرف یہ نہیں آپ کو بتانا کہ اس کو اکانومی میں پرابلمز کیا ہیں اور کیا نہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو ریونیو جو ہے، میں نے یہ کہا کہ جی اگلے سال آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 16 یا 18 ٹریلین پہ پہنچ جائے گا، تو آپ کو 18 ٹریلین کریٹ کرنا ہے۔ آپ وہی 7 ٹریلین کریٹ کر لیں گے ٹیکسی سے، 9 آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اور یکمشت بڑھانا ہے۔ اس کے لیے میں جو لوگ یا جو ادارے کوششیں کر رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ جلدی از جلد الیکشن کروائیں، کیونکہ ایگریکلچر کو آپ کو فیڈرل سبجیکٹ بنانا پڑے گا۔ ایگریکلچر انکم کو ہم کبھی بھی بغیر ٹیکس کے نہیں رکھ سکتے۔ ہماری جب 70% آف پاپولیشن ایگریکلچر پہ ہے، ہمارا GDP کا 25% سے زیادہ ابھی بھی ایگریکلچر پہ ہے، ہم کس طرح اس سیکٹر کو رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہاؤسنگ اور پراپرٹی سیکٹر ہے، یہ انڈر ٹیکسڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے، پراپرلی اس کو ٹیکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تمام جو بڑے بڑے شاپ کیپرز ہیں جو ارن کر رہے ہیں، جو ملینز ارن کر رہے ہیں منتھلی، وہ جو جن کی لاکھوں کی سیل ہے اس میں سے وہ پروفٹ بھی کما رہے ہیں، ان کی انکم بھی ہے۔ وہ ان کی انکم سے آپ کمپیئر کر لیں ایک 17 گریڈ کے افسر کی انکم سے، اور ایک ان کی انکم رینٹس ہیں، ان کے بچوں کا، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں ان پہ آپ نے ٹیکس لگانا، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے۔ یہ 9% سے آپ 13% کب سے کہے جا رہے ہیں جی ہم اس کو کر دیں گے، نہیں کر رہے، اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جتنے بھی چھاپے مار لیں، جتنے بھی آپ تھوڑا بہت فرق پڑ جائے گا، 2-4 دن کے لیے فرق پڑ جائے گا، بٹ نہیں، آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، 9% سے 13% کرنا ہے۔ سیریس لوگ آئیں، لیکن یہ جو نگران حکومت ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام جو ہے، یہ کام ایک منتخب حکومت ہے، کیونکہ اس میں سے آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا گولڈ سیکٹر ہے، یہ بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں، گولڈ بھی اسمگل ہو کے آ گیا ہے، اور اس پہ بھی جو ڈیوٹی ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ اس کی گولڈ کو اسمگلنگ کی طرح اس کو ریگولرائز کریں، اور باقی اسمگلنگ جو آئل اور گیس، آئل کی ہو رہی ہے اسپیشلی جو بلوچستان سے، اور اس کے علاوہ آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کو بھی آپ نے ریگولرائز کرنا ہے۔ یہ نہیں کریں گے، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے، آپ کی اکنامک سروائیول نہیں۔ ہم اتنی بڑی نہ تو بیوروکریسی رکھ سکتے ہیں کہ اس کو 1 ٹریلین دیں، اور نہ ہی اتنی بڑی فوج رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ 2 ٹریلین خرچ کریں۔ یہ مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے ملک چلانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین کی انویسٹمنٹ ضرور آئے، لیکن انویسٹمنٹ بھائی اس میں سافٹ لونز ہوتے ہیں، اور میرے بھائی انویسٹمنٹ کوئی ایسے تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کریں، اس نے یہاں سے پروفٹ کمانا ہے۔ جو بھی انویسٹرز آتے ہیں، انویسٹر ہیز
टू अर्न द मनी, वो इन्वेस्ट करेंगे, जो कुछ लोगों को वो लोन देंगे, कोई गवर्नमेंट लोन होंगे, प्राइवेट लोन होंगे, कहीं सॉवरेन गारंटीज दी जाएंगी। अभी तो एक सेक्टर जो है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो जो हमने जुल्म किया है, जिस तरह हमने उनके साथ जो वायदे किए हैं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, फाइनल पे टैक्स नेट बढ़ाएं, लोगों को टैक्स नेट पे लेके आएँ। ये 9%, 8.7%, 8% टू GDP जो टैक्स नेट है, ये काम नहीं करेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने दूसरे सेक्टर लाने हैं, आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपको इलेक्शन की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भी और आपका भी सबका ख्याल यही है कि हम इकानमी को बेहतर करें, लेकिन इकानमी के फंडामेंटल्स बेहतर करें, छापे मार कर नहीं। 2-4 अगर आपने स्मगलिंग के ट्रक रोक लिए, उससे नहीं। जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे मेरे भाई, इस मुल्क की इकानमी ठीक नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।